بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک تحفہ مجھے ملا ہے اور یہ تحفہ میں آپ حضرات کو بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے اس تحفے کو قبول فرما لیں، یعنی اس پر عمل کر لیں۔ یہ بہت ہی مجرب ہے اور 100% آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے، اور جو اس کو صدقے جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں تک پہنچا دیتا ہے، تو میری طرف سے اس کو اس وظیفے کی اجازت بھی ہے کہ ہم ہر ایک تک اس کو پہنچائیں تاکہ ہر ایک کو یہ تحفہ مل جائے، ہر ایک کو یہ خزانہ مل جائے۔ یہ ہر حاجت کے لیے ہے، رشتے کے لیے ہے، کاروبار کے لیے ہے، خیر و برکت کے لیے ہے، اور سحر جادو کے لیے ہے، نظر بد کے لیے ہے، الغرض ہر حاجت کے لیے یہ وظیفہ تیر با ہدف ہے۔ دیکھیں، انسان ہے، انسان کے ساتھ حاجتیں لگی ہوئی ہیں، کوئی انسان حاجت سے خالی نہیں ہے، اور یہ وظیفہ ایک اولو العزم پیغمبر کا وظیفہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام پاک کے اندر اس وظیفے کا ذکر فرمایا، یعنی یہ سبق دیا ہے کہ اس پیغمبر نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، اس کے کام ہو گئے ہیں، تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کے کام بھی ہو جائیں گے۔ تو انسان کے ساتھ تو حاجتیں تو لگی ہوئی ہیں، کبھی کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کبھی رشتے کے لیے جا رہا ہے، کبھی سودا لینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سودا بیچنے کے لیے جا رہا ہے، کبھی اسپتال جا رہا ہے، کبھی کورٹ میں جا رہا ہے، اور اسی طرح کبھی اسکول میں جا رہا ہے، اور کبھی کسی نہ کسی جو نا حاجت کے لیے انسان جاتا ہے، کبھی انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، کبھی کوئی اس پر کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ کہیں اس حاجت کے لیے وہ جا رہا ہے۔ تو حاجتیں انسان کے ساتھ تو لگی ہوئی ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، یہ 100% یہ گارنٹی ہے۔ ایک حاجت یہ کہ اسی وقت انسان کو پیش آ جاتی ہے، تو اس کے لیے پڑھنے کی جو تعداد ہے وہ الگ ہے، کہ اسی وقت مثلا آپ کو انٹرویو دینے کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو فی الحال وہ حاجت آپ کے سامنے پیش آ گئی، تو اس کے لیے وہ مختلف ہے، وہ اس کو 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ حاجت کے لیے جا رہے ہیں، مثلا ابھی سودا لینے کے لیے جا رہے ہیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، رشتے کے لیے آپ جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اسی وقت کوئی حاجت پیش آ گئی آپ جا رہے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو 7 مرتبہ پڑھ کے آپ اس کام کے لیے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اگر ایک ایسا جو نا مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، کئی سال ہو گئے، مثلا کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، جھگڑا ہو گیا، آگے والے لوگ صلح نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی آپ کے اوپر ایسے وہ قرضے چڑھ گئے تو آپ قرضوں کو ادا نہیں کر سکتے، تو ایسا مسئلہ ہے جو پرانا ہے، حل نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ اس وظیفے کو 1.25 لاکھ پڑھیں گے۔ تو وظیفہ بہت ہی مختصر ہے، قرآن پاک کی ایک مختصر آیت ہے، تو 1.25 لاکھ بھی کوئی بڑی جو نا وہ تعداد نہیں ہے، عدد نہیں ہے۔ آپ پورے دن اس کو پڑھتے رہیں، یا 2 دن میں یا 3 دن میں بس 1.25 لاکھ پورا کر کے آپ دعا کریں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا ہے، اس کا وظیفہ ہے، اس کا نسخہ ہے، اس کا عمل ہے۔ تو وہ یہ کہ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، مجھ پر یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ مسئلہ آ گیا ہے، یہ بیماری آ گئی ہے، فانتصر،
اے اللہ تو میری مدد فرما. پڑھتے ہوئے تو اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ پڑھیں گے اے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو بڑا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو مدد کرنے والا، تو ہی اس مسئلے کو حل فرما دے. تو انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، اللہ کو بڑا سمجھے گا، تو اللہ پاک بندے کا کام بنا دے گا. اللہ پاک کو مانگنا بہت پسند ہے. ربی انی مغلوب فانتصر. اس کو اگر فوراً کوئی حاجت ہے تو 7 مرتبہ پڑھیں. ایک ایسے آ جاتے ہیں کہ کئی سال گزر گئے، اس کے لیے 1.25 لاکھ پڑھ کے آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.